نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو تم، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کس کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ قل للہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لازم کیا اپنی ذات پر رحمت کو۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ، جس میں کچھ شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو۔ فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو سکون اختیار کرتا ہے رات میں اور دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11، 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ منکرین کے شبہات کے جوابات دیے گئے۔ ایک شبہ ان کا قرآن سے متعلق تھا کہ قرآن اکٹھا صحیفے میں کیوں نہیں نازل ہوا۔ اس کا جواب دیا کہ اگر ہم قرآن کو ورقوں میں نازل کرتے اور یہ ہاتھوں کے ساتھ چھو بھی لیتے پھر بھی انہوں نے کہنا تھا یہ تو جادو ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فرمایا فرشتہ اترتا تو مہلت نہ دی جاتی۔ اور اسی دوسرے اعتراض کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا اگر فرشتہ ہوتا تو ظاہر بات ہے مرد بن کر انسان بن کر آتا، پھر وہی شبہ پڑتا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی استہزاء اور مذاق کیا گیا، اور بالآخر انجام یہ ہوا کہ مذاق اڑانے والے ناکام ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے گھیر لیا۔ آج کی سبق کی پہلی آیت مبارکہ میں انہی استہزاء اور مذاق اڑانے والے اور انکار کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے دنیاوی تخفیف یعنی دنیا کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ قرآن مجید میں
بعض دفعہ دنیاوی تخفیف ہوتی ہے، بعض دفعہ اخروی تخفیف ہوتی ہے، یعنی کبھی دنیا کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور کبھی آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ سیروا فی الارض، جاؤ پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر نظارہ کرو اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ جاؤ قوم عاد کی بستیوں کو دیکھو، قوم سمود کی بستیوں کو دیکھو، قوم لوط کی الٹائی ہوئی بستیوں کو دیکھو، اللہ کا عذاب کیسا آیا۔ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، اور وہاں سے عبرت حاصل کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ ہمارے ہاں ہمارے ساتھی اکثر یہ آیت پیش کرتے ہیں اس وقت جب وہ کہیں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ خیریت تھی، 2 دن نہیں تھے، وہ جی اللہ کا حکم ہے نا جی سیروا فی الارض، سمجھ آئی۔ ہم گئے تھے جناب، مری گئے تھے، کشمیر گئے تھے اور کاغان گئے تھے۔ کیوں گئے تھے جی؟ وہ جی اللہ نے حکم دیا نا جی سیروا فی الارض، زمین میں کیا کرو، پھرو ٹرو۔ تو اس لیے اب آپ غور کریں انصاف کے ساتھ، پچھلی آیت اور اس آیت دونوں کو دیکھیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، پھر عذاب اتر پڑا ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مذاق کیا۔ نہیں یقین آتا تو سیروا فی الارض، جاؤ دیکھ لو انجام مذاق اڑانے والوں کا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جاؤ عیاشیاں کرو اور پھرو ٹرو، اور جناب نہ نماز اور نہ روزہ اور جناب نہ کوئی پتہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اور عیاشیاں ہو رہی ہیں، اور اوپر آیت یہ فٹ کی جا رہی ہے سیروا فی الارض۔ یہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے زیادتی؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ دنیا کے نظارے دیکھنے کے لیے جائیں تو جائیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ جاؤ دیکھو دنیا کو، بے شک دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، لیکن نصیحت کے لیے دیکھو، پھر تو ٹھیک ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھو، یہ نیت ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں جناب کشمیر جا رہا ہوں، میں کاغان جا رہا ہوں، میں پہاڑوں پہ جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے اللہ کی قدرت کے نظارے کروں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک۔ لیکن اگر ہر عیاشی کے اوپر یہ آیت فٹ کی جائے تو یہ بات غلط ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے پہاڑوں کو دیکھنے کا خود کہا، فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ دیکھتے نہیں ہو اونٹوں کو کیسے بنائے گئے، پہاڑ کیسے بلند کیے گئے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو کیسے اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے، زمین کو کیسے بچھا دیا، ان کو دیکھو، لیکن نصیحت کے لیے دیکھو، عبرت کے لیے دیکھو، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے دیکھو۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ دیکھو دنیا میں، اور جھٹلانے والوں کے انجام کو دیکھو، اور اللہ نے کیسے ان کو نیست و نابود کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو برباد کیا، اور عبرت حاصل کرو، اور میرے نبی کا اور میری آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اب اس کے بعد آگے پھر عقلی دلیل ہے توحید پر۔ جی آپ نے سنا سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کا، اور اس پر آگے عقلی دلائل دی۔ خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور، اللہ نے آسمان زمین بنایا، اندھیرے اجالے بنائے، تمہیں مٹی سے بنایا۔ اب پھر مزید عقلی دلیل ہے، لیکن عقلی دلیل کی پھر 2 قسمیں مفسرین لکھتے ہیں۔ جی ایک وہ عقلی دلیل ہوتی ہے جو محض عقلی ہوتی ہے، محض کیا ہوتی ہے جی؟ عقلی دلیل ہوتی ہے، اور دوسری عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جس کو مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں علی سبیل الاعتراف من الخصم، کہ یہ وہ دلیل ہے جس کو منکر بھی مانتے ہیں۔ دوسری دلیل کون سی جس کو منکر بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ وہ دلیل ہے جس کو منکر مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں تو یہ جواب میں وہی دیں گے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور واقعی مشرکین بھی مانتے تھے کہ خالق ساری کائنات کا کون ہے؟ اللہ، مالک بھی ساری کائنات کا اللہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، مکے کے مشرکوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لات منات پوری کائنات کے خالق ہیں،
ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کہی. وہ کہتے تھے اللہ ہی خالق ہے پوری کائنات کا، مالک بھی اللہ ہی ہے پوری کائنات کا، بس صرف ہم ان کی سامنے عبادت کرتے ہیں اور یہ ہماری عبادت اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، بس اتنی سی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا، بھئی عبادت کرنی ہے تو سیدھی سادھی کس کی کرنی ہے؟ اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کو کہتے ہیں جناب منکرین مانتے تھے ان چیزوں کو. اب سنیے جی، فرمایا قل آپ کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ کائنات کے رنگ روپ کس نے کے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ بچھی ہوئی زمین اور یہ اٹھا ہوا آسمان کس نے سجا دیا ہے؟ یہ پوری کائنات کے اندر رنگ کس نے بھر دیے ہیں؟ لہلہاتے کھیت کس نے بنائے؟ مہکتے ہوئے پھول کس نے بنائے؟ چہکتی ہوئی چڑیوں کو کس نے بنایا؟ دھاڑتے ہوئے شیروں اور چیتوں کو کس نے بنایا؟ پھنکارتے ہوئے سانپ بچھو کس نے بنائے؟ فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ ذرا ان منکرین سے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور کس کا ہے جو زمین میں ہے؟ اور کتنا کچھ ہے یہ تو کسی کے علم میں بھی نہیں ہے نا. فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو. سورۃ المدثر میں فرمایا تیرے رب کے اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں جن کو اللہ کے علاوہ اور جانتا بھی کوئی نہیں ہے. فرمایا یہ کس کا ہے جو آسمانوں میں ہے، کس کا ہے جو زمین میں ہے؟ قل للہ، بتا دیجئے میرے پاک پیغمبر ساری کائنات میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کا کچھ بھی نہیں. پوری کائنات کا اکیلا مالک کون؟ اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ 22ویں پارے میں فرماتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور معبود بناؤ گے اور اس کی پکار کرو گے تو سنو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے اس پردے کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. پوری کائنات کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. مالک تو پوری کائنات کا ہے. اگلی بات سمجھنا ذرا، ہم دیکھتے ہیں نا تھوڑا سا بندے کے پاس اختیار آ جائے نا، بندہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا اور غرور اور تکبر میں یوں بھر جاتا ہے کہ کسی پہ رحم کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کی طرف دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ مالک تو پوری کائنات کا اکیلا ہے، لیکن کتب علی نفسہ الرحمہ، مالک ہونے کے باوجود اپنی ذات پر رحم کرنا اس نے لازم کر لیا ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑے اختیارات والا، اتنی بڑی قدرت والا، لیکن کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے. اگر جبرائیل علیہ السلام کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ایک ننھے کیڑے اور چیونٹی کی حاجتوں سے بے خبر نہیں رہتا، اس پر بھی اسی طرح رحم کر رہا ہے، اس کی طرف بھی پوری توجہ کی ہوئی ہے، اس کی طرف بھی پورا دھیان کیا ہوا ہے. اگر وہ اپنے نیک بندوں کی روزی کے انتظام کرتا ہے، وہیں پر فساق اور فجار کی روزی کے انتظام بھی کر رہا ہے. اگر وہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی گناہ گار اس کے در پر آ کر توبہ کرتا ہے تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحم کرنا لازم قرار دے دیا ہے. وہ کسی گناہ گار کو دھتکارنا نہیں، کسی سیاہ کار کو اپنے در سے محروم نہیں کرتا. ساری زندگی گناہ کرتے کرتے بندے نے گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، وجود کے اعضاء جو تھے وہ بھی لڑکھڑانے لگے، زبان بھی لرزنے لگی، پورے وجود پہ ریشہ آ گیا، چلنے کے قابل نہ رہا، پھرنے کے قابل نہ رہا، بولنے کے قابل نہ رہا. اب جناب ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا اپنے گھر کے کونے کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی پاس بیٹھنے کو تیار کوئی نہیں ہے، جیب بھی خالی ہو گئی، پیسہ بھی ختم ہو گیا. جب ہر طرف سے مایوس ہوا، دل میں خیال آیا چلو رب کے سامنے توبہ ہی کر لوں، زندگی تو گناہوں میں گزار دی، زندگی تو خطاؤں میں گزار دی، کیوں نہ اپنے مالک کو منا لوں. حدیث قدسی ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے میرا رب مجھے کہتا ہے اے میرے پاک پیغمبر، یہ جو بوڑھا بندہ گناہ گار آ گیا ہے، ہر طرف سے ٹھکرایا ہوا، جس کی زندگی میں ایک بھی میری اطاعت کوئی نہیں دکھتی، جس کی زندگی میں کوئی سجدے نظر نہیں آتے، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے باوجود آج میرے در پہ لرزتی ہوئی زبان کے ساتھ کہنے لگا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ میرے پاک پیغمبر، چاہیے تو یہ کہ اس کو ٹھکرا دوں، چاہیے تو یہ کہ اس کو دھتکار دوں، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی ہے، جب میں نے جوانی اور صحت دے دی کبھی تجھے میں یاد نہیں آیا، آج جب سب نے تجھے چھوڑ دیا ہے اب مجھے پکار رہا ہے، لیکن میرے محبوب مجھے اپنے اس بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اس کو میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ اس لیے بتا میرے پاک پیغمبر، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ گناہوں کو نہیں بخشے گا تو بتاؤ کون گناہوں کو بخشے گا؟ سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں تو کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پاک پیغمبر میں نہیں گناہوں کو معاف کروں گا تو بتاؤ کون معاف کرے گا؟ اس لیے اللہ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو بندہ بھی برے اعمال کرے گا، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرے گا، پھر میرے در پہ آئے گا استغفار کرنے کے لیے، اس کے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ مالک تو پوری کائنات کا اکیلا اللہ ہے، لیکن کتنا بڑا مہربان ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات پر رحمت کو اس نے لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن میں، اس کے سامنے سب نے جانا ہے، تو کیوں نہ ایسے جائیں کہ اس کے ہاں مہمان بن کے جائیں، اس کے ہاں مجرم بن کے نہ جائیں۔ ایک تو وہ ہوگا جس کو ہتکڑی لگی ہوئی ہوگی، اور ایک وہ ہوگا اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، وہ مہمان ہوگا اور غفور الرحیم اس کا میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے آج کی صبح ہے ایسے ہی قیامت کی بھی صبح ہوگی، کوئی شک نہیں، تمہارے پہلے بھی اور تمہارے پچھلے بھی سارے ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ کریم نے سب کو پل کے اوپر سے گزار کر محشر کے میدان میں اکٹھا کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایک کو بھی ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لاتے ہیں اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے اپنا آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کہتے ہیں لوگوں، مالک پوری کائنات کا میں، رحم میں کرنے والا، اور کل تم سب نے میرے سامنے آنا ہے، تو پھر ایمان لاؤ نا تاکہ فائدہ ہو جائے تمہارا، نہیں لاؤ گے تو خسارہ تمہارا اپنا ہوگا۔ گویا کہ اللہ یہ دلیل دے کر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور دوسری دلیل اس سے اگلی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس ہی کے لیے جو رات میں سکون اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں رات کو جنگل کے اندر جانور اپنے اپنے جناب وہ گھونسلوں میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں، جانور اپنی غاروں میں، انسان اپنے گھروں میں، فرمایا سکون ہو رہا ہے۔ فَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، جو سو گئے وہ بھی کس کے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے ہیں۔ وَالنَّهَارِ، اور جو دن کو اٹھ کے کام کاج کر رہے ہیں وہ بھی کس کے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے ہیں۔ جو روزی کی تلاش میں جا رہا ہے وہ بھی رب کا ہے، جو نیکی کر رہا ہے وہ بھی ہے۔ پوری کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی۔ ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا ہم نماز پڑھتے ہیں،
رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں جی سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اب رکوع کی تسبیح اونچی پڑھی یا آہستہ پڑھی؟ آہستہ دل میں پڑھی، اور اٹھ کر کیا کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تم مجھے بلا تو صحیح، میں تو تیری ہر وقت سننے کے لیے موجود ہوں اور تیار ہوں اور سب کی سنتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، بارش نہیں ہوئی، لوگوں نے کہا جی بارش کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے نبی دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی میرے پیغمبر، دعا کرو یا نہ کرو بارش آنے والی ہے۔ کہا یا اللہ اتنا عرصہ بارش آئی نہیں، اب ہم دعا کرنے لگے ہیں تو چلو دعا تو کر لیتے، بعد میں آتی بارش، پہلے ہی تو نے بارش کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، ایک چونٹی جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اس نے فریاد کی ہے اور میں اس کی فریاد پہ بارش کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ وہ چونٹیوں کا بھی رب ہے، ان کی دعاؤں کو بھی سننے والا ہے، ان کی حاجات کو بھی پورا کرنے والا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کی دعاؤں کو، پکاروں کو، فریادوں کو سننے والا صرف میرا اللہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کی دعاؤں کو سننے والا، سب کے حالات کو جاننے والا، لہٰذا اسی پر ایمان لاؤ اور اسی کو اپنا معبود بناؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے پھرو زمین میں، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر دیکھیے نا کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قُل لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ قُل لِلَّہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھ دیا، لازم کر لیا اپنی ذات پر رحمت کو، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے جو سکون اختیار کرتا ہے رات میں اور دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔